لاسٹ 20 ایئرس جب سے آپ کام کر رہے ہیں اور جو پازیٹیو چینج کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہے، کیا یہ جو اربن سٹیز ہیں اس حد تک محدود ہے، یا جو دیہات ہیں وہاں پر بھی ایک چینج آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس چیز کے بارے میں اویئرنیس بڑھ گئی ہے؟ چونکہ تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے ہمیشہ ڈیٹا کا مسئلہ تو رہتا ہے کہ آپ کوئی بہت ایویڈنس بیس بات کریں کہ اچھا یار شہروں اور دیہاتوں میں کتنا فرق آیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، لیکن بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرینسز، کیونکہ آپ کو پتہ کہ ہم اربن ایریا میں بھی کام کرتے ہیں، رورل ایریا میں بھی جاتے ہیں، اکراس پاکستان مجھے بہت زیادہ موقع ملتا ہے کام کرنے کے انیشوز کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ چینجز تو ہیں، ہر جگہ پہ چینجز نظر آ رہے ہیں، اربن ایریاز میں بھی چینجز نظر آتی ہیں، رورل ایریاز میں بھی چینجز نظر آتی ہیں۔ یہ کہنا کہ اچھا کوئی اسپیسیفک فیکٹر ہے کہ اچھا جس کی وجہ سے شاید وہ مشکل ہو جائے گا، لیکن مجھے لگا کہ اوور آل چونکہ ان موضوعات کے اوپر آگاہی بڑھی ہے، اویئرنیس جو ہے بڑھی ہے۔ بس مجھے یاد ہے کہ بہت دفعہ اگر میں آج سے 20 سال پہلے سوچوں تو جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کا لفظ استعمال کرتے تھے کمیونٹیز میں جا کے، یا فرض ہے کسی اور گروپ پروفیشنلز کے ساتھ بات کرتے تھے، وہ ڈاکٹرز ہیں، پولیس ہے، سب کے ساتھ، تو کئی دفعہ اتنی لوگوں کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو مجھے لگا کہ اب سمجھ ہوئی ہے، جینڈر بیسڈ وائلنس کا لفظ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو زیادہ اس کے اوپر آگاہی ہونا شروع ہوئی ہے، تو مجھے لگا اس آگاہی کی وجہ سے یعنی یہ ہے کہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی یہ کہنا کہ اچھا کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، ویری آنیسٹلی یہ یعنی جو نا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اسٹیٹسٹکس اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اسٹیٹسٹک ہیں وہ بتاتے ضرور ہے کہ ہاں یہ الارمنگ ہے، مگر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہاں آہستہ آہستہ جو کمیونٹیز ہیں، جو فیملیز ہیں، جو آپ کے انڈیویجولز ہیں، میں بار بار ینگ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، وہ آہستہ آہستہ اس چیز کے بارے میں آگاہی بڑھا رہے ہیں اپنی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یار اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کس چیز کو کیوں اہمیت نہیں دیتے نا، کیونکہ آپ کی پرائرٹی میں کیوں نہیں آتی وہ چیز، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے اور وائلنس اگینسٹ ویمن کے اور ڈومیسٹک وائلنس کے نقصانات کو اس طرح سے نہ سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر، نہ ہی کئی دفعہ اس طرح سے اس کو دکھایا جاتا ہے، دونوں یعنی کہ نا کئی دفعہ یعنی اگر آپ جنرلی دیکھو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو دو لوگوں کے درمیان کی بات ہے بیسیکلی نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سمجھنا کہ ایسا ہے نہیں، جو ریسرچ ہے، جو کام ہے، جو پریکٹیکل کام ہے، ایکڈیمیا کے اندر جو لوگوں نے کام کیا، پریکٹیشنرز نے جو کام کیا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ دو لوگوں کے اندر رہنے والی بات نہیں ہے، اس کے اندر امیڈیٹ فیملی میں بچے، اس کے اندر باقی فیملی ممبر سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، تو جیسے جیسے آپ اس کو سمجھو پھر اس کے افیکٹس جو ہیں وہ کتنے لانگ ٹرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے اوپر بات کرنا، وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہیں، وہ ایموشنل افیکٹس ہیں، وہ آپ کے اکنامکس کے اوپر کئی دفعہ اب تو باقاعدہ جو اسٹڈیز ہیں پوری دنیا میں، ہمارے یہاں تو ڈیٹا اتنا نہیں ہے اویلیبل کہ اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کو دیکھنا شروع کیا گیا ہے کہ کبھی اس پوری ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز کے اوپر، جینڈر بیسڈ وائلنس ایشو کے اوپر اس کا اکانومی بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اگرچہ I personally feel like کہ کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں ریزننگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ if something is not affecting the economy تو it means it is less valuable، ایسا نہیں ہے، مگر جسٹ اس کانٹیکسٹ میں کہ ہاں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس کے اکنامک جو کاسٹ ہے اس کو بھی دیکھا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری وہ پہلو ہیں جس کے جو آہستہ آہستہ سے آگے بڑھے ہیں، اور ہمیں مختلف یعنی اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کی جو ہے ایک طرح سے آگاہی کی وجہ سے پازیٹیو چینجز آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں۔ اور وٹ آئی انڈرسٹینڈ اس کے جو آپ روزن جو کام کرتا ہے فار پریونشن آف جینڈر بیسڈ وائلنس، اس میں یو کنڈکٹ ٹریننگز ایز ویل، جس میں آپ لوگوں کو سینسٹائز کرتے ہیں اور ان کی آگاہی بڑھاتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ یو آلسو میک دا ماسٹر ٹرینرز تاکہ وہ آگے فردر لوگوں کو کیسکیڈ کر سکیں میسج۔ وٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ جو ٹریننگ پروگرامز آپ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو، مردوں کو خاص طور پہ اس میں انگیج کرتے ہیں، تو اس میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہوتی ہے، اور کیا وہ آسانی سے وہ چیز سمجھ جاتے ہیں 1-2 دن کی ٹریننگ کے اندر، اور کیا ان کے اندر ایک وہ بیہیورل چینج آپ کے خیال سے آ جاتا ہے کہ وہ ایک اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک پیٹرن فالو کرتا آ رہا ہے سنس اے لانگ ٹائم، تو کیا وہ جو 2 دن کی ٹریننگ ہے وہ سفیشینٹ ہوتی ہے فار ہم ٹو بریک تھرو دیٹ وشس سارٹ آف لائک سائیکل، اور جو ایک وہ بیہیورل چینج ہے، کیا بیہیویئر وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اس کے بعد؟ ایک تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے کام کی اپروچ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کس طریقے سے اپنے کام کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں،
ہمارے جیسا ادارہ جو بزر ابھی اسمال آرگنائزیشن اراؤنڈ 40 پیپل اینڈ دین بٹ وی ہیو آؤٹ ریچ اکراس کنٹری بیسیکلی. تو وہ جو اکراس کنٹری آؤٹ ریچ ہے اٹ از تھرو دیز جسے ہم کہتے ہیں کہ چینج میکرس آر وہ پیپل ہو ریئلی تھنک کیونکہ دس از اے کائنڈ آف ورک دیٹ شوڈ بی کیریڈ فارورڈ ایز ویل. تو اس پورے پروسیس میں جو ماسٹر ٹرینرز تیار کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہم نے بہت کام کیا انڈیویجول لیول یعنی جیسے کمیونٹیز لیول پہ بھی کام کیا, انسٹیٹیوشن کے ساتھ بہت سارا کام کیا, جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ پولیس کے ساتھ بہت سارا کام کیا, ہم ہیلپ لائنس کے ساتھ آج کل بہت سارا کام کر رہے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت سارا کام, تو گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کام اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو یہ کہ ایک طریقے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ کیا 2-3 دن کی ٹریننگ کے بعد آپ کوئی کلیم کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ کچھ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آ گئی, تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا کلیم کرنا, لیکن جو ایکسپیرینس ہمیں بتاتے ہیں کہ اٹ ڈپینڈس اے لاٹ ہاؤ یو ڈو دیٹ, اٹس ناٹ اونلی دا نمبر آف ڈیز, ٹھیک ہے نا, دیر از اے پاسبلٹی آپ مہینوں لوگوں کے ساتھ کام کریں, بٹ اف دا پروسیسز آر ناٹ ٹرانسفارمیٹری تو اٹ ول ناٹ produce required result basically. So how to make those processes transformatory, I think this is very very important how you do that basically. ٹھیک ہے, اب آپ ہم روزن کے کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ سے بات کروں تو ہمارے کام میں ایک جو بہت اہم ایلیمنٹ ہے وچ از سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی کام جو ہے بیسیکلی چاہے وہ ٹریننگ کا کام ہے, سیشنز کا کام ہے, اویئرنیس کا کام ہے, ہم اس پہ بہت زیادہ سیلف اویئرنیس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اینڈ سیلف اویئرنیس میں پرائمریلی جو پرپز ہوتا ہے کہ بیفور یو اسٹارٹ and would like to do something out there, first do something for your own self basically. ٹھیک ہے, and look into your own self basically. ٹھیک ہے, and see کہ okay what are the things that actually worry you as an individual basically, ہے نا, what are the things that really your strengths are basically, what are the areas where you need to work more on, but how you deal with your emotions basically, how you work and what kind of relationship you are having with your immediate family members basically, with your friends, with your peers, with your people working within your organization basically. I mean یہ جو ساری چیزیں ہیں actually give a kind of an opportunity to an individual کہ okay میں کس طرح سے اپنے اندر کیا چینجز لا سکتا ہوں. تو جو بھی ہماری ٹریننگ کے پروسیسز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ بہت زیادہ فوکس سیلف اویئرنیس سے کرتے ہیں. اور میرا ایکسپیرینس آتی ہے اگین آئی تھنک آئی کین سمپلی سے مے بی تھاؤزنڈز آف مین اینڈ ویمن اینڈ مین خاص طور پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کہ جب آپ اس اینگل سے جاتے ہو تو لوگوں کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے, اور وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہو, اگر آپ وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کرتے ہو, وائلنس اگینسٹ چلڈرن کی بات کرتے ہو, جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہو, تو سب سے پہلے جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو, اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہو, تو دیکھتے ہو کہ کیا میں بھی اس سے افیکٹ تو نہیں ہو رہا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ چاہے مرد جتنا بھی اس چیز کو کہیں کہ ٹھیک ہے موسٹ آف دا ٹائم دے دا پرپیٹریٹرز بٹ دے آلسو گیٹ افیکٹڈ, اینڈ کیا اس کو ریئلائز کر پا رہے ہیں what is the mental cost, what is the kind of emotional cost they are paying for this whole thing basically. تو مجھے لگا کہ جب اس طرح سے آپ سوچنا شروع کرتے ہو تو آپ کے لیے اس میسج کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ جب آپ اس طرح سے آپ نے سیلف سے بات کرنا شروع کی, پھر اس کے بعد آپ آؤٹ سوسائٹی کے اوپر جانا بات کرنا شروع کی, تو پھر آپ نے کنیکشن ڈیولپ کیا کہ اچھا جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کا میری ذات کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے, اور جو باہر ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی ہے ان ٹرمز آف ایشوز کو سمجھنے کے حوالے سے اور ایشوز کے افیکٹ کے حوالے سے. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سے چینجز آئیں. اور آئی کین سے کہ بیسیکلی یہ 2-4 دن, عام طور پہ 5 دن بھی ہوتے ہیں, 3 دن بھی ہوتے ہیں, اس 4-5 دن کی جرنی کے بعد بہت دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں آفٹر دا اینڈ آف دا ٹریننگ, اینڈ مینی ٹائم دے سے اوکے میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا, اچھا سیلف اویئرنیس بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, اچھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اچھا یار یہ وائلنس جو ہے اس کا میرے اوپر بھی کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے. مثلا میں مردوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مرد جو ہیں, لڑکے اور مرد دونوں, وہ جیسے کہتے ہیں کہ اچھا یار کبھی میں نے اس طرح کی اسپیس بھی مجھے نہیں ملی کہ میں جس میں بیٹھ کے یہ بات کر سکوں, مثال کے طور پر میں سمجھ سکوں, اپنی ذات کو بھی سمجھ سکوں مثال کے طور پر. کیونکہ عام طور پہ تو مجھے یعنی ایک طرح سے روکا گیا کہ اچھا ان موضوعات پہ آپ نے بات نہیں کرنی, اپنے پرسنل ایموشن کے بارے میں آپ بات نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. اینڈ جسٹ جسے کہتے ہیں یو نیڈ ٹو بی اے کائنڈ آف اے پرسن وچ از ویری ایز اے مین ویری کمپوزڈ, ٹھیک ہے نا. جو کچھ بھی اپنی آپ کی زندگی میں گزر جائے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کو سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور ایسا شو کرنا ہے کہ آپ
بہت مضبوط ہو مثال کے طور پر. تو جب ہم نے اس طرح کی اسپیسز میں بات کی جا کے, جس میں ٹریننگ کی میں بات کر رہا ہوں, سیشن کی بات کر رہا ہوں, تو بہت دفعہ جو رسپانس ہمیں ملتا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تو ہمیں کبھی ایسا موقع ہی نہیں ملا, میں نے کبھی نہیں ایسا ریفلیکٹ کیا ایز اے مین, ایز اے ویمن, کہ ہاؤ آئی ایم سوشلائزڈ ایکچولی, اور ہاؤ یہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو میں مردانگی کہتا ہوں, یا مجھے بتایا گیا کہ یہ مردانگی ہے, دوسروں کو ڈومینیٹ کرنا, دوسروں کو جیسے کنٹرول کرنا, ٹھیک ہے, اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا, تو یہی تو مردانگی نہیں ہے. بٹ اباؤٹ ادر پارٹ آف دیٹ مردانگی, جس کے اندر آپ کہتے ہو کہ یو کین بی ویری کیئرنگ, یو کین بی سم ون ہو کین بی ایموشنل ایز ویل, یو کین گیٹ مور ان ٹچ ود یور اون ایموشنز مثال کے طور پر, اینڈ یو آر کمفرٹیبل ود دیٹ بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں تو میں نے کبھی نہیں سنی تھی. مجھے تو ہمیشہ کہا گیا کہ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے, سپریس کرنا ہے, اور آپ اندر آپ کے جو بھی چل رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن باہر کی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اچھا جناب آل از اوکے, وچ از ناٹ ٹرو. تو مجھے لگا کہ جب اس طرح کی گفتگو رہتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے ٹرانسفارمیٹری ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو میں ہاؤ پارٹ کی بات کر رہا تھا, کہ آپ ایک تو کہ کانٹینٹ کیا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اگر کانٹینٹ از سم تھنگ آؤٹ دیر والی بات ہے تو بات نہیں بنے گی. یو ہیو ٹو لنک دا کانٹینٹ ود یور اون سیلف بیسیکلی. سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے طریقہ کار کیا ہے, پارٹیسپیٹری ہے, ایکسپیرینشیل ہے, جہاں پہ لوگ جو ہے زیادہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں بات کرنے کا موقع, اور جہاں پہ آپ جیسے اٹس مور لائک ٹریگرنگ دا کویسچنز بیسیکلی, اینڈ اس کویسچنس کے ذریعے سے پھر لوگ جب اس کو آگے بڑھتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں, تو وہ بھی ٹرانسفارمیٹری ہوتا ہے. اور لاسٹ چیز مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے پاس وے فارورڈ کیا ہے, ایکشنس کیا ہے. لیکن جب گفتگو تو آپ نے کر لی, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ اس کو اپلائی کیسے کرو گے, ٹھیک ہے. وہ اپلیکیشن جو اسکولی گفتگو کی, اگر آپ نے بچوں کے حوالے سے وائلنس کے اوپر بات سیکھی, آپ نے جینڈر ایکوالٹی کے بارے سے سیکھی, آپ نے وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے سیکھی, آپ نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سیکھی, تو اب کیا, تو سب سے پہلے جو عام طور پہ ہمیں جاتا ہے کہ پیپل رپلائی کہ میں اپنی ذات پہ کیسے اس کو اپلائی کروں گا, ٹھیک ہے نا. اپنی ذات پہ اپلائی کرنے کا مطلب بیسیکلی یہ ہو کہ میں اپنی ذات میں کیا چینجز لے کے آؤں گا. کیا میں اسی طرح سے رہوں گا کہ میں بالکل کوئی بات نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو کمپوز رکھوں گا, یا مجھے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میں نے اپنے ایموشنس کو, اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا ہے وہ کرنا ہے, میں اپنی پاور کو کیسے یوز کروں گا. آئی تھنک یہ ایک اتنا اہم پہلو ہے. کئی دفعہ ہم اس کو بہت اگنور کر دیتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹریننگز میں ٹرانسفارمیٹری ٹریننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ایز این انڈیویجول آپ اپنی پاور کو کتنا سمجھتے ہو, اور کیا وہ پاور جب آپ استعمال کرتے ہو دوسروں کے لیے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہو, یا اس پاور کو مس یوز کر رہے ہو. اب یہاں پہ چونکہ ایک کئی دفعہ اس ریلیشن شپس میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے خاص کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ پاور ریلیشن شپ جو ہے, اس میں مردوں کے پاس پاور زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے معاشروں میں اور پوری دنیا میں عام طور پہ اسی طرح سے, لیکن ہمارے جیسے معاشروں میں وہ زیادہ ہے. تو وہاں پہ مردوں کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنا کہ لیٹ گو کرنا کبھی کبھی کتنا ضروری ہے. It's not all the time کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی, you have to fix everything. There will be many times you will not be able to fix things, and if it's a situation then it is okay to accept that basically, ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی مردوں کے کانٹیکسٹ میں کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ بات کرنا کہ they are privileged. They are privileged in a larger context. They are privileged when it comes to in relation to women مساکر. تو لیکن وہ جو privileges ہیں آپ کے پاس, جو خاص طرح کی انٹائٹلمنٹس ہیں نا, مثال کے طور پر آپ لڑکے ہو, آپ باہر چلے جاؤ, جب گاڑی کو اٹھاتے ہو نکل جاتے ہو, مرد ہو نکل, تو آپ کو موبلٹی کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا کنٹرول ہے ریسورسز کے اوپر, آپ کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, آپ ڈیسیجن میکنگ زیادہ کرتے ہو. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کس حد تک ریئلی شیئرنگ کے اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ اوکے یہ جو ساری چیزیں اگر میں شیئر کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا وہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو مین ہے وہ آپ کا اپنا سفیر فیملی کا ہے, اس کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے. تو مجھے لگا کہ اگر یہ ساری گفتگو اس طرح سے ہو اور لے کے چلیں ہم آگے, اور ہم نے ایکسپیرینس کیا اسی ساری چیزوں کو, تو جو آپ نے شروع میں بات کی, تو جو ٹریننگ کیا افیکٹو ہوتی کہ نہیں ہوتی, تو بالکل افیکٹو ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ واٹ از دا کانٹینٹ آف دا ٹریننگ, ہاؤ یو ڈو دیٹ ٹریننگ, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی لوگ اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر پاتے ہیں بیسیکلی, اینڈ دین دے کم اپ ود دیئر اون ایکشن, اینڈ لاسٹلی ہیونگ اے بلیو ان دا پروسیس کہ انڈیویجول کا پوٹینشیل ہے. مینی ٹائم پیپل are not really able to get opportunities basically. If you
if they get the opportunity, they have the abilities, they have the capacities to transform their self as well as contribute towards the change they really want to see in the society as well.